بڑی خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تو شب برات کی رات آ رہی ہے۔ شب برات کی رات کو میں کیا سمجھتا ہوں، میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک فقیر آدمی بازار میں صدا لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری مراد پوری کر دے۔ اب فقیر صدا لگاتا جا رہا ہے، سخی کی مرضی ہے دے یا اونچی بولو ذرا یار، بڑی زبردست بات کہنا، سخی کی مرضی ہے دے یا، اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا تو فقیروں کی موج نہ ہو جائے۔ ارے شب برات کی رات وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے صدائے آئے گی۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، مجھ سے دعا مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ہے کوئی بیمار، دعا مانگے میں اس کو شفا دے دوں۔ ہے کوئی بندہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا، دعا مانگے میں اس کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا کروں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس حوالے سے میں بڑی زبردست بات کرنے لگا ہوں۔ شب برات کی رات کیا ہے، اس کے لیے میں ایک اور مثال دے دوں۔ بارش ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے بوندا باندی اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار۔ بوندا باندی جب ہوتی ہے ادھر والی سڑک تر ہو گئی، ادھر والی خشک رہ گئی، اور جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے ہر طرف پانی 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 پانی۔ یار جب موسلا دھار بارش ہو پھر بھی کوئی ٹبا خشک رہ جائے، اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھو شب برات کی رات وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی تیز برسے گی۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں گنے نہیں جا سکتے۔ فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب ہوتی تھی، فرمایا ان کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس تعداد کے برابر رب تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اس رات بھی خشک رہ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ یہ ہم اس رات بتلاتے ہیں جس رات کوئی اٹھ کے جا بھی نہ سکے۔ میں آپ کو ان کے تعارف کرواؤں گا، اگر آپ چاہتے ہو اس رات کی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر جائیں، ہمارا باطن تر ہو جائے، ہمارے گناہوں کی میل دھل جائے، تو اگر کسی کا نام اس لسٹ میں داخل ہے تو وہ لسٹ سے نام نکلوا لے۔ سب سے پہلے نمبر پر جادو ٹونا کرنے والے، جادوگر۔ حضرت صاحب میں اس قدر حیران ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جادوگروں کو دینے کے لیے پیسے۔ کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے، ایمان بھی برباد کر رہا ہے، پیسے بھی برباد کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر رہا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، یہ بندہ مر جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے۔ اور اللہ کے بندو، اگر تو رب کی مخلوق کا برا چاہے گا تیرا بھلا کیسے ہوگا؟ حدیث قدسی ہے،
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ پہلے نمبر پر جادوگر اگر کوئی ہے تو سچی توبہ کر لے۔ دوسرے نمبر پر شراب کا عادی، یہ پاؤڈر پینا، نشہ کرنا، یہ سب چیزیں اسی شراب میں ہی آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی اس کا عادی ہے تو سچی توبہ کر لے۔ اور اگلی بات جو کہنے لگا ہوں یہ تھوڑا سا ذرا توجہ سے سننے والی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ ہے ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا، ماں باپ کو ستانے والا۔ حضرت صاحب خدا کی قسم اتنا دل دکھتا ہے، ایک باپ ہے 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا چیخیں نکل گئی، ابا میرے گھر ہوندا وے سارا خاندان میرے والی آ رہے ہیں اور میں ابے نو پالا کہ بچے نو پالا۔ اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پوا دیا اور تو لے جا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے بڑی آسان سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے شفیق بھائی بیٹھے ہیں، یہ سمجھے جب یہاں پر آئے جگہ بڑی سستی تھی، 1000 روپے مرلہ تھی، لوگوں نے کہا لے لو یار پیسے کٹنے بعد تو دے دینا، انہوں چھوٹا یار ویرانے میں کون آئے گا، نہیں لی۔ آج وہی کروڑوں کی بن گئی۔ اب یہ پچھتا رہے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، میں نے اویل نہ کیا، اگر میں بھی اویل کر لیتا آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتا چلا کہ گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو، بس سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا۔ لہذا اگر چاہتے ہو شب برات کی رات چاہے ساری رات رو رو کر گزار دو، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تجھے کوئی حساب نہیں۔ اگر چاہتے ہو شب برات کی رات میری دعائیں قبول ہو جائیں، تو اگر ماں باپ زندہ ہیں ناراض ہیں ان سے صلح کر۔ اور کیسے صلح کرنی ہے یہ بھی میں طریقہ بتلا دوں، یہ نہیں ابے نہ جا کے بحث مباحثہ ابا تو ہنج کیوں کیتا سی ہنج کیوں کیتا سی، نہ ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو۔ اتنی دیر چھوڑو ہی نہ جتنی دیر وہ دل سے نہ کہے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، قرآن مجید میں رب نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک سے ابھی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہوتا نا کہنے ایک کو پتر نو سب کچھ دینے سانو پوچھ دے ہی نہیں گئے۔ اب اس کا بھی جواب سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ ہے، تجھے ان کا ادب و احترام ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں ماں باپ کو گرے بال سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں تو ماں باپ کو گالیاں نکال، ان کو دھکے دے کے باہر نکال، بلکہ تجھے تو ان کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو مجھے شب برات کی رات اللہ کی رحمت سے حصہ مل جائے، اپنے ناراض ماں باپ کو راضی کر لو۔ پھر فرمایا قطع رحمی کرنے والا، یہ تو میرا خیال ہے شاید ہی میں پورے حال میں کہوں ایسا بندہ جس کے ساتھ سارے رشتہ دار راضی ہیں ہاتھ کھڑا کرے، شاید کسی کا بھی ہاتھ نہ کھڑا ہو۔ خاندانوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڑھے کو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے رشتہ دار بھائی بہن ماما تایا چاچا کوئی ناراض ہے ان سے صلح کر لو۔ اور ایک فرمایا دیوس آدمی، وہ بھی اس کی بھی بخشش نہیں۔ دیوس کون ہے؟ جس کی بچیاں برا کام کرتی ہیں اور یہ ان کو منع نہیں کرتا، ان کی کمائی کھاتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے
کہ اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات کی جو رات آنے والی ہے، اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔